السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل پاکستان کو میری طرف سے نذرانہ سلام پیش ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے بات کرنی تھی، جب اللہ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت خطہ دیا، بہت مبارک ملک دیا، جو جغرافیائی لحاظ سے بھی اس کی بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس کی جگہ دی، اور دنیا اور اسباب کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو مالا مال کیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتاؤں کہ اسلام ہندوستان میں کیسے آیا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 92 ہجری میں سندھ پر حملہ کیا، جب راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹ لیا، بحری جہاز۔ تو اس کے بدلے میں مسلمانوں کی طرف سے لشکر کشی ہوئی، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان تک پہنچے۔ ان کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جب وہ ملتان پہنچے وہ لشکر 1,00,000 ہو چکا تھا، کہ مقامی لوگ فوج کے اخلاق اور محمد بن قاسم کی سیرت سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ جوک در جوک مسلمان ہوتے چلے گئے، اور ملتان جب پہنچے تو وہ 1,00,000 میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تو سب سے پہلے سرزمین ہند میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ ادھر ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیل چکا تھا، لیکن باقاعدہ جو حکومت قائم ہوئی وہ سندھ میں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندے صوفیاء کرام آتے رہے اور دعوت دین دیتے رہے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں میں اسلام کی بارے میں بیداری ہوئی، اور انہوں نے قبول کرنا شروع کیا اپنی خوشی سے۔ اوپر جو ہندوستان ہے، جس کو اتر پردیش کہتے ہیں، وہاں جو اسلام کی حکومت قائم ہوئی وہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کو قائم کیا۔ اس سے پہلے محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، لیکن انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ بس فتح کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ البتہ بھیرا تک، ملتان تک انہوں نے اپنی حکومت کو وسیع کیا، کہ اس وقت ملتان میں ایک کافر طبقہ تھا جو کہتا ہم مسلمان ہیں، قرامطہ، لیکن وہ بہت ہی گندے سفاک لوگ تھے، تو ان کو محمود غزنوی نے صاف کیا۔ پھر 1191 صدی میں ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران پرتھوی راج تھا۔ ہندوستان میں راجے مہاراجے بہت سارے تھے، صرف 2 کی حکومت قائم ہوئی پورے ہندوستان پر، ایک جلال الدین اکبر اور ایک اورنگزیب عالمگیر۔ تو 1190 میں شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی لڑائی ہوئی تراوڑی کے میدان میں، جس میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی، اور وہ زخمی ہو کر گر رہا تھا۔ پیچھے سے ایک ترک سپاہی نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ان کو یوں پکڑا، اور گھوڑا لے کر وہ لشکر کو چیرتا ہوا نکل گیا، جان بچ گئی۔ اس کے بعد وہ سارا سال بستر پہ نہیں سویا، اور جو بھاگے تھے ان کو بڑی سزائیں دی اس نے۔ پھر 1191 میں وہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ نکلا، اور اسی میدان میں آ ٹھہرا جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی۔ تو پرتھوی راج اس دوران تیاری کے بغیر مطمئن رہا کہ میں نے شکست دے دی ہے، اب میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تو وہ اس میں تھوڑی سستی آ گئی۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پرتھوی راج نے کہا تم چلے جاؤ، ورنہ تمہارا یہی حال کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ تو شہاب الدین غوری نے اپنا لشکر ہٹا لیا،
اتنی دور تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ اور پھر صبح سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ اس وقت پرتھوی راج کا لشکر اپنی پوجا پاٹ میں تھا، تو انہوں نے حملہ کیا، تو اس میں پرتھوی راج قتل ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ اس کی عمر 42 سال تھی۔ تو پھر شہاب الدین غوری رحمہ اللہ تعالی اجمیر گئے، پھر دہلی گئے، وہاں اپنی پوری ایک ٹیم بنائی، اور قطب الدین ایبک ان کا غلام تھا۔ شہاب الدین غوری کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے قطب الدین ایبک کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنا پایا تخت لاہور بنایا، اور دہلی میں التمش تھا ان کا غلام، اس کو بٹھایا، اور ملتان میں ناصر الدین قباشہ تھا، اس کو بٹھایا۔ شہاب الدین غوری واپس افغانستان جا رہے تھے، راستے میں چکوال کے قریب رات میں وہاں کے مقامی لوگ گکھڑ تھے، انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں شہاب الدین غوری شہید ہو گئے۔ تو قطب الدین بھی کوئی زیادہ حکومت نہیں کر سکے، 4 سال حکومت کی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل سکول، تو انار ریلی کے پیچھے ایک گلی تھی، وہاں سے گزرتے تو ایک قبر جس میں محلے والے کوڑا پھینکتے تھے، وہ قبر ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ غور سے پڑھا تو وہ قطب الدین ایبک کی قبر تھی۔ پھر ضیاء الحق مرحوم نے اسے وسیع کیا اور مکان خرید کے ڈھا کے بڑا اچھا خوبصورت ان کا مقبرہ بنایا۔ اس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ پہلا خاندان جس نے حکومت کی وہ خاندان غلامہ ہے، کہ اصل غلام تھے سارے اور حکومت میں آ گئے، تو خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ التمش اتنا نیک آدمی تھا، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اور جس کی عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں، میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ تو سناٹا چھا گیا، میت سامنے اور کوئی نکلتا ہی نہیں، چونکہ عصر کی سنتیں تو غیر موقدہ ہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ تو جب کوئی بھی نہیں نکلا تو پھر ایک آدمی منہ لپیٹے ہوئے روتا ہوا باہر نکلا کہ میرے پیر نے میرا راز فاش کر دیا۔ وہ سلطان التمش تھا جس نے جنازہ پڑھایا کہ میری نہ کبھی عصر کی سنتیں قضا ہوئی ہیں نہ تہجد قضا ہوئی ہے۔ ان کے پاس ایک دفعہ غلاموں کی ایک جماعت لائی گئی، تو انہوں نے 19 غلام سلیکٹ کیے اور 20واں چھوڑ دیا۔ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اچھی نہیں تھی، باقی 19 اس نے خرید لی۔ تو وہ غلام جس کو انہوں نے رد کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے یہ غلام کس لیے خریدے ہیں؟ کہنے لگے اپنے لیے۔ کہ مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو اس کو یہ جواب بڑا پسند آیا اور اس نے اس کو بھی خرید لیا۔ اس کا نام تھا غیاث الدین۔ تو جب یہ التمش کی سلطنت عرصہ چلی، اس میں اس کی ناصر الدین بہت نیک آدمی تھا، اور اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ التونیہ سے شادی کر کے حکومت کی کوشش کی، لیکن قائم نہ ہو سکی۔ ترک سردار عورت کی حکمرانی پر سیخ پا ہو گئے، پھر وہ لڑائی میں بھاگ گئی، پھر قتل ہو گئی۔ تو اس کے بعد غیاث الدین بلبن حکمران بنا۔ غیاث الدین بلبن اس وقت دیپال پور میں گورنر تھا، تو وہاں جب شور شرابہ ہوا، سلطنت کمزور ہوئی، تو وہ یہاں سے گیا اور اس نے دہلی کے تخت پہ قبضہ کیا، اور اس نے 20 سال حکومت کی۔ اور غیاث الدین بلبن کا یہ احسان ہے ہندوستان کے مسلم نان مسلم پر کہ اس نے واحد بادشاہ جس نے تاتاریوں کے حملوں کو ناکام بنایا، اور تاتاری ہر دفعہ شکست کھا کے پیچھے ہٹے، واپس بھاگے۔ آخری جنگ میں اس کا بیٹا محمد وہ شہید ہو گیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو اس کے غم میں پھر 7ویں دن وہ بھی مر گیا اس دکھ میں۔ تو حکومت خلجی خاندان میں شفٹ ہو گئی۔ علاؤ الدین خلجی تھا جس نے اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد جلال الدین خلجی، جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا علاؤ الدین۔ جلال الدین کو غلاموں نے قتل کر دیا،
تاریخ والے کہتے ہیں اس میں علاؤالدین کا ہاتھ تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا، چونکہ وہ بہت نیک آدمی تھا۔ تو علاؤالدین نے پھر کوئی 20 سال کے قریب حکومت کی۔ وہ بھیس بدل کے بازاروں میں پھرتا تھا اور چیزوں کے بھاؤ دیکھتا تھا، لوگوں کے حال پوچھتا تھا۔ تو خلجی خاندان جب ختم ہوا تو اس کے بعد آیا تغلق خاندان۔ تغلق میں محمد تغلق واحد بادشاہ ہے۔ وہ تھا صرف پھرا، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کرا دیتا، لیکن وہ واحد بادشاہ ہے جس نے علماء کو کہا خانقاہوں سے نکلو، مسجدوں سے نکلو اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، تم بیٹھ کے کھاتے رہتے ہو۔ تو اس نے دعوت اسلام شروع کروائی محمد تغلق نے۔ تو تغلق کے دور میں 1398 میں وہ بدماش تیمور آیا، جو ادھر سے کلات کے راستے سے آیا، ملتان کو تباہ کیا۔ یہ میرا چھوٹا سا قصبہ تو لمبا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر وہاں سے وہ بٹھنڈا کی طرف نکلا، اسے تباہ کیا۔ بٹھنڈا سے دہلی پہنچا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اس کی عادت تھی، وہ پہلے دن جب لشکر گھیرا ڈالتا تھا نا شہر کا، تو سفید جھنڈا لہراتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم سے صلح کر لو، ہم سے لو، تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر وہ اس پہ نہیں آتے تو دوسرے دن وہ سرخ جھنڈا لہراتا تھا کہ میں صرف فوجیوں کو قتل کروں گا، عوام کو کچھ نہیں کہوں گا، تم ہتھیار ڈال دو۔ تیسرے دن وہ کالا جھنڈا لہراتا تھا کہ اب میں نہ کوئی بچہ چھوڑوں گا، نہ کوئی بچی، نہ عورت، نہ مرد۔ تو اس نے دہلی پہ حملہ کیا، آگ لگا دیتا تھا شہروں کو، اور زندہ لوگوں کو دفن کروا دیتا تھا، اور اپنے دشمنوں کو زندہ کڑا کے تیل میں ڈال کے اپنے سامنے جلا دیتا تھا، اور لوگوں کی کھال اتروا دیتا تھا۔ تو 1398 میں وہ اصل میں اس نے چین پہ حملے کا ارادہ کیا۔ تو اس نے کہا پیسہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے مشیروں نے کہا کہ ہندوستان بہت مالدار ہے، یہاں لوٹ مار کرنے آیا تھا۔ تو اس کے بعد 1,00,000 قیدی بنا کے واپس گیا اور سادات کو حکومت دے گا، سادات خاندان کی حکومت۔ میں مختصر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ جائے۔ تو واپس جا رہا تھا تو اس کو سفر میں دشواری پیش آئی کہ 1,00,000 آدمیوں کو لے کے چلا ہونا کہ سب کے سر اڑا دو تاکہ ہم آسانی سے سفر کر سکیں۔ سب کے سر اڑا دی۔ سادات خاندان کے بعد جب ان میں انتشار ہوا اور وہ بکھر گئے تو لودھی خاندان کی حکومت آئی، بہلول لودھی۔ تغلق میں فیروز تغلق بہت بڑا بادشاہ تھا۔ یہ جو مقبرہ بنا ہوا ہے ملتان میں شاہ رخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ فیروز نے اپنے لیے بنوایا تھا، لیکن جب شاہ رخ العالم کا انتقال ہوا تو اس نے کہا ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ تو وہ علم دوست تھا، علماء کی قدر کرتا تھا۔ تو لمبا میں ایک اس زمانے میں مولوی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، فیروز تغلق نے ان کو بلایا اور ان کا احترام کیا، ان کو دہلی میں اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ وہ تلمبا سے گئے تھے، وہاں ان کے علم کا شہرہ تھا۔ تو تغلقوں کو ختم کر کے تیمور نے سادات کو حکومت دے دی، وہ چلانے میں ناکام رہے۔ تو بہلول لودھی پٹھان خاندان سے تھا، اس نے چڑھائی کی اور قبضہ کیا اور پٹھان خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو اس کا آخری بادشاہ تھا ابراہیم لودھی۔ وہ بڑا شکی مزاج، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کروا دیتا تھا اور لالچی تھا، خزانہ جمع کر کے رکھتا تھا۔ تو لاہور کا جو اس کا صوبے دار تھا، گورنر تھا، اس نے بابر کو دعوت دی کہ تم آؤ اور آ کر دہلی پر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو 1526 میں پھر بابر آیا اور اس نے پانی پت کے میدان میں پہلی لڑائی ہوئی۔ اس میں بابر کے ساتھ صرف 12,000 فوج تھی اور ادھر ابراہیم کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی۔ یہ جو موٹر وے کے راستے میں پہاڑ آتے ہیں، ان کو وہاں ایک جھیل ہے کلر کہار، وہاں جھیل ہے، وہاں ایک پتھر آج بھی پڑا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کر بابر نے اپنی فوج کو تیار کیا تھا کہ بس جان دینی یا پیچھے نہیں جانا ہے۔ بابر بہت سمجھدار تھا لڑائی میں، تو اس نے 12,000 کے ساتھ
ابراہیم کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی، اور ابراہیم اس میں قتل ہوا۔ اس نے اس کو بڑی عزت سے اس کا جنازہ پڑھوایا، وہیں اسے دفن کیا، اور مغلیہ خاندان کی سلطنت شروع ہو گئی۔ مغلیہ خاندان واحد خاندان ہے جس نے ہندوستان پر 1526 سے لے کر اور 1857 تک حکومت کی، کوئی 325 سال۔ باقی کوئی 20 سال میں، کوئی جیسے بلبن 20 سال کی حکومت کر کے اکیلا تھا، شہید ہو گیا، بچے کے غم میں وہ فوت ہو گیا۔ تو خاندان غلامہ تھا، بلبن تھا، خلجی تھا، تغلق تھے، سادات تھے، انہوں نے سب تھوڑا عرصہ حکومت کی۔ تو یہ جو تھا مغلیہ خاندان، انہوں نے لمبا عرصہ حکومت کی، لیکن ان بادشاہوں میں سوائے محمد تغلق کے کوئی نہیں تھا جس نے اسلام کی دعوت پھیلائی ہو۔ ان کو بس ملک گیری کا شوق اور اپنے حکومت بڑھانے کے شوق تھے، جس کی وجہ سے وہ دعوت ان کو یاد ہی نہیں تھی کہ ہم نے کوئی اسلام بھی دنیا میں پھیلانا ہے یا ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہے۔ تو پھر بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک 1857 میں یہ جو جنگ آزادی ہوئی، اصل تو اس سے پہلے ہی مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تھی شاہ عالم ثانی کے دور میں، اور میں حیران ہوں کہ انگریز آئے اور جہانگیر سے ملے، اس کے سر تاجر لوگ، اس کے سر میں درد ہوتا تھا بہت، تو انہوں نے، اب ہماری دیسی دواؤں میں کوئی ایسی دوا نہیں جو سر درد کو فوری ٹھیک کرے، انہوں نے اس کو اپنی وہ گولی دی، وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہنے لگا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ہمیں یہاں تجارت کی اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا چلو جاؤ ادھر بنگال کی طرف۔ جب شاہ جہاں آیا تو اس کے وزیروں نے کہا یہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، ان کو بھگا دو۔ کہ ان کی اوقات کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ جہان کے دور میں یہ چند انگریز یہ پورے ہند کے حکمران ہو جائیں گے۔ تو اب ان کی بے وقوفیاں تھیں۔ شاہ جہان کی بیوی تھی ممتاز محل، اس کا 14واں بیٹا پیدا ہوا، تو وہ اس میں درد ذہ میں وہ فوت ہو گئی، اور مرتے ہوئے اس نے کہا میرا ایسا مقبرہ بنانا کہ دنیا میں کسی کا ایسا مقبرہ ہی نہ ہو۔ تو اس نے اس وقت کے 30 کروڑ سونے کے سکے اس مقبرے پر لگائے بنانے میں، وہ آج کے کھربوں روپے بن جاتے۔ اس سے تو پتہ نہیں وہ لوگوں کی فلاحی کام کتنے کر سکتا تھا، کتنے کام کروا سکتا تھا۔ اور جہانگیر سے زوال شروع ہوا کہ جہانگیر نے، دکن میں حکومت تھی عادل شاہی، تو جہانگیر کو تھا کہ میں سارا ہندوستان فتح کروں، اکبر عادل شاہی کو فتح نہیں کر سکا تھا، تو جہانگیر وہاں 25 سال وہاں بیٹھا رہا اور دہلی کا پایا تخت چھوڑ دیا، وہیں اس کی موت ہوئی، وہیں اس کی قبر بنی، ویران قبر ہے، کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عالمگیر ہے جس نے 50 برس ہندوستان پہ حکومت کی۔ اس کے بعد زوال شروع ہو گیا، اور آہستہ 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 ادھر 1757 میں انگریزوں نے سراج الدولہ کو شکست دی۔ سراج الدولہ رات عورتوں کے رقص دیکھتا تھا اور دن میں 12 بجے اٹھتا تھا، اور لارڈ کلائیو جو تھا وہ تہجد میں گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن ڈوبنے پر گھوڑے سے اترتا تھا۔ تو ایسے لوگ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے صرف 3000 کے لشکر کے ساتھ 50,000 کے لشکر کو شکست دی، اس میں میر جعفر ساتھ مل گیا تھا۔ 1757 میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے جو لیے فوجی وہ ہندو فوجی تھے، یعنی کوئی ہندو کوئی مسلمان، ہندوستان کی فوج سے ہندوستان کو فتح کیا۔ انگریز تو بہت تھوڑے سے تھے، تو انہوں نے ان کو منظم کیا، اور اس وقت وہ ایڈوانس ہو چکے تھے، توپ خانہ تھا، تو وہ ان کی توپوں نے لشکر میں تباہی مچا دی سراج الدولہ کے۔ تو پھر جو آخری امید تھی ہندوستان میں اسلامی حکومت کو، ٹیپو سلطان تھے، وہ 1831 میں شہید ہو گئے لڑائی میں۔ اور یعنی دکھ کی بات ہے کہ اس لڑائی میں نظام حیدرآباد دکن کا جو نظام تھا وہ انگریزوں کے ساتھ اپنی فوج لے کر سلطان ٹیپو پہ حملہ کرنے آیا تھا،
تو وہ اللہ اس کی درجات بلند فرمانے کا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کو ایک اسکاٹ لینڈ کا سپاہی تھا، اس نے قتل کیا تھا، اس کا مجسمہ اب بھی وہاں ایڈنبرا میں بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت وہ جنرل ہینگسٹر، یہ ہیری تھا، مجھے نام میں شک پڑ رہا ہے، اس نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، اس 1831 میں۔ اور پھر وہ شاہ عالم ثانی کے دور میں دہلی پر آ گئے، اور شاہ عالم ثانی کی حکومت صرف محل میں تھی اور قلعے میں تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، وہ ایک غدر تھا، اور اس میں انہوں نے بہت ظلم کیے، اور کوئی منظم نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں تھی، تو انہوں نے دلی میں لوٹ مار مچا دی۔ تو ایسے کہاں لڑ سکتے تھے؟ تو پھر انگریزوں آئے اور انہوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا، اور 1857 سے لے کر 1947 تک انگریز حکمران آئے، اور انہوں نے اپنا نظام تعلیم جاری کیا۔ یہاں جو بھی تبدیلیاں لے کر آئے وہ بعد میں ہندوستان والے، پاکستان والوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئیں۔ تو 1947 تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تصور پیش کیا کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنے طرز اسلام پر زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اس وقت مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1940 میں، یا شاید اس سے پہلے 1940 میں تھی، لیکن وہ بری طرح ہار گئے۔ تو لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر دوبارہ لگ گئے۔ اور تو اکثر علماء کا یہ تھا ذہن کہ الگ ملک نہیں بننا چاہیے، بہت قتل عام ہوگا، لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذہن یہ تھا کہ الگ ملک ہونا چاہیے، چونکہ مسلم اور غیر مسلم کی ترجیحات ایک نہیں ہیں، تو یہ اکٹھے چل نہیں سکیں گے، اور یہ بات ان کی بہت درست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان کی محنت۔ دوسرا 1941 میں جو جنگ عظیم ہوئی دوسری، اس میں برطانیہ ٹوٹ کے رہ گیا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، اور اس کے ملک جس پر قبضہ تھا، ایک دور تھا انگریز کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ سارے ملک نکلتے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم انڈیا پہ حکومت قائم نہیں کر سکتے، اور ادھر سے تحریکیں بڑھتی گئیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے پورے ہندوستان میں گونج رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بڑوں نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا، اللہ کرے گا کبھی آ جائے گا اس بنیاد پر۔ تو 1947 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی، رمضان 27 شب لیلۃ القدر پاکستان کے وجود میں آنے کا اعلان ہوا۔ یہ اتفاقاً نہیں تھا، یہ اس اللہ کا انتخاب تھا کہ اس مبارک رات میں مجھے اس ملک کو وجود دینا ہے۔ تو اس کے اعلان کے بعد پھر بہت تکلیف دیکھنی پڑی، لیکن آزادی کے لیے تکلیفیں تو جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو لٹے پٹے قافلے پہنچتے تھے، پوری گاڑی میں ایک زندہ نہیں ہوتا تھا، سب کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں۔ کچھ 6 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تھے عبدالقدوس صاحب، وہ جلندھر کے تھے، وہ کبھی کبھی آتے تھے ابا جی سے ملنے، وہ سہیوال جو سرگودے والا وہاں رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ بات کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا تھا کہ میاں صاحب میں جب نکلا تو اکیلا نکلا، پتہ نہیں خاندان کہاں گیا، میں کہاں گیا۔ تو دن میں گنے کے کھیت میں چھپ جاتا تھا، اور رات کو پھر میں پیدل چلتا تھا، اور میرا سفر تھا لاہور کی طرف۔ لیکن چلتے 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 میں دریائے ستلج پہنچ گیا۔ اس وقت دریائے ستلج موجیں اور ٹھاٹھیں مارتا تھا،
اب پیچھے ہٹیں تو قتل ہیں اور آگے جائیں تو ڈوبنا ہے، کہنے لگے تیرنا آتا نہیں تھا، تو میں نے کہا میں قتل ہونے سے بہتر ہے پانی میں ڈوب کے مر جاؤں۔ تو انہوں نے ایک لکڑی ان کو ملی ذرا بڑی سی، وہ اٹھا کے نا اس کو پکڑ کے پانی میں کود گئے۔ کہنے لگے جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو سارا دریا لاشوں سے بہہ کے چل رہا تھا، پانی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، لاشیں لاشیں تھیں اور نیچے پانی تھا، لاشیں اوپر تھیں۔ تو میں لکڑی کے تو میں زندگی بھی تھی، لکڑی کی برکت سے چلتے 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 دریائے ستلج کا کنارہ دوسرا آ گیا تو وہ پاکستان تھا، تو اس طرح میری جان بچی اور میں پہنچا۔ تو یہ ایک بہت بڑی قیمت تھی جو دینی پڑی۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو روشن فرمائے، احسان عظیم کی امت پر، انتہائی دیانتدار، انتہائی سچے، انتہائی کھرے۔ تو ایک دفعہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ کہنے لگے جنازے سے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ساتھ قائد اعظم ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے، تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے۔ تو کہا میں نے اس لیے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے کہ میں بڑی راحت میں ہوں، میں بڑی راحت میں ہوں۔ تو پھر انہوں نے نا اپنی 2 انگلیاں میری طرف کی کہ یہ چوس لو۔ تو میں تھوڑا ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ کہنے لگے ڈرو نہیں بیٹا، یہ چوس لو، اللہ تجھ سے 3 کا کام لے گا۔ وہ 2 انگلیاں اس میں منہ میں ڈالی تو اس میں سے گاڑھا میٹھا شہد نکل کے میرے منہ میں آنا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی تو اس کی مٹھاس میرے منہ میں باقی تھی۔ تو ان کو مہلت نہ ملی، پہلے ٹی بی کا شکار تھے اور اپنا مرض چھپاتے رہے، اس لیے وہ بہت جلدی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کے بعد شہید کر دیے گئے، تو افراتفری پڑ گئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جنت کا ٹکڑا ہے، بے نظیر ہے، ساحل اعلیٰ ہیں، دریا ہیں، پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں کہ دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ لوگ بھول جائیں اگر ہمارے پہاڑوں کے راستے ٹھیک ہوتے تو پوری دنیا یہاں آتی، اور ٹورزم سے پاکستان کی کمائی کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں 4 موسم دیے ہیں، 4 موسم دیے ہیں، زمین کے اندر خزانے دیے ہیں، اور زمین اتنی زرخیز ہے کہ پوری دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسی زمین ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ معدنیات دی ہیں، ان کی حفاظت ہم کر لیں تو سارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور پورا ملک بھی خوشحال ہو جائے گا۔ تو اور 3 بڑے پہاڑی سلسلے پوری دنیا کے جو سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ گلگت کے راستے میں آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کراکرم، ایک ہندوکش اور ایک ہمالیہ۔ یہ 3 پہاڑی سلسلے آ کر یوں ملتے ہیں، پوری دنیا میں یہ نظیر کہیں نہیں ملتی کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے وہ آ کر یہاں ملتے ہوں۔ تو میرے بھائیو، اصل میں چیز جب بگڑتی ہے جب انسان بگڑتا ہے، اور چیز اس وقت بنتی ہے جب انسان بنتا ہے۔ پیشے خراب نہیں ہوتے سوائے حرام کے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی جوا کھلا رہا ہے، کوئی اس قسم کے کام کر رہا ہے، تو جو پیشے بگڑے ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اس میں جو چلا رہے ہیں نا وہ ان سے بھول ہو گئی اور وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، آخرت کے حساب کو بھلا دیا، جنت کا شوق مٹ گیا، جہنم کا خوف مٹ گیا۔ تو بھائیو 14 اگست ہم منائیں۔ وہ ہمارے نوجوان بچے وہ سیلنسر اتار کے مال روڈ پہ چلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں، یہ خوشی نہیں ہے۔ ہم 14 اگست اس طرح منائیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد ہم دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد ہم کسی سے
برا سلوک نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم رزق حرام نہیں کمائیں گے، رزق حلال کمائیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، سسرال کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، بیوی اپنے خامدوں سے اچھا سلوک کریں گی، ان کے ماں باپ کو عزت دیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ملک خوبصورت بن جائے گا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اگر ہم اس کو لے لیں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے پکڑ لے کر کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی پی رہا تھا، کوئی ادھر مل رہا تھا، کوئی ادھر مل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا محبت ایسے تھوڑا ہی ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ جو 3 کام کرے گا وہ ہے مجھ سے اور اللہ سے محبت کرنے والا، اور اس کو بشارت ہے کہ اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے، آپ نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، زندگی میں جھوٹ نہ بولے، زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا، وہ ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کریں گے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگو لا یغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاته، ان الرجل من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ لوگوں کسی کو تہجد میں دیکھو بڑی آہیں بھر رہا ہے اور بڑا رو رہا ہے، سجدے میں اس کے آنسو نکل رہے ہیں اور قرآن قیام میں اس کے آنسو نکل رہے ہیں، تو یہ تمہیں دھوکہ نہ لگے، ایک بڑی وڈی سرکار ہے۔ بڑا کون ہے؟ جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اچھا میں وہ 2 باتیں بتا رہے، تیسری بات میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ ہم اپنے ملک سے جھوٹ کیسے نہ، حکومت تو نہیں نکال سکتی، ہم نے نکالنا ہے۔ ہم اپنے ملک سے دھوکے بازی تو نہیں نکال سکتے، حکومت کو دھوکے بازی نہیں نکال سکتی، ہر جگہ کہاں پہرے لگائیں گے، چاہے کسی کو بٹھا دو۔ ہم نے خود دھوکے بازی کو، فراڈ کو ختم کرنا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اور تیسری مجھ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اور وہ پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ یہ حسن اخلاق ہے، حسن خلق ہے، تو جس سے ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ ہمارے ملک میں شہد کی نہریں بہیں تو بھی شاداب نہیں ہوگا، سونے چاندی کی بارش ہو تو بھی شاداب نہیں ہوگا۔ انسانوں کے اندر سے یہ صفات نکلیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، دینداری سے کریں، دھوکہ نہ دیں، اچھا سلوک کریں، پڑوسی ہندو ہے، مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، جو بھی ہے ان سے اچھا سلوک کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، ان کے گھر میں مہینے میں 1 دفعہ گوشت پکتا تھا، تو جس دن گوشت پکتا تو فرماتے بھائی ہمارے پڑوسی کو پہنچایا ہے؟ تو گھر والے کہتے جی نہیں، پہلے آپ کھا لیں۔ کہتے نہیں، پہلے میرے پڑوسی کو بھیجو، یہودی، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ اس کو بھیجتے، اس کے بعد کھاتے تھے۔ تو ملک انسان چلاتے ہیں، اور انسان اگر بگڑ جائے تو سارا ملک بگڑ جاتا ہے، انسان سدھر جائے تو سارا ملک سدھر جاتا ہے۔ اور سدھار کیسے آتا ہے؟ وہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی کو لے لیتا ہے۔ چونکہ میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، ہماری صرف یہی زندگی نہیں ہے، زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کہاں کس وقت میں اللہ تعالی ہمیں بلا لے، اٹھا لے۔ تو ہم ان صفات سے جب مزین ہو کر پہنچیں گے اللہ کے دربار میں،
تو آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوں گے اور اللہ کا عرش بھی خوش ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا. اور اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہے گا اے نیک روح، اے میرے نیک بندے، آ جا اپنے رب کے پاس، میری جنت میں چلا جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. انسان دنیا میں آئیڈیل لائف ڈھونڈتا ہے. ایک بادشاہ نے بہت بڑا گھر بنایا، بہت عالی شان بنایا. تو اس نے اپنے مشیر بلوائے، عوام بلائی کہ میرا محل کیسا ہے. سب نے کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. 2 آدمیوں پہ نظر پڑی، وہ بول نہیں رہے تھے، خاموش تھے. تو بادشاہ نے ان کو متوجہ کیا، بھائی آپ کچھ نہیں بولے، کچھ آپ بھی بتاؤ. وہ کہنے کہ بادشاہ سلامت، اس محل میں کوئی عیب نہیں، بس 2 ہیں چھوٹے چھوٹے عیب، وہ نکل جائیں تو پھر اس جیسا کوئی دنیا میں محل ہے ہی نہیں. کہ کیا ہے؟ سب نے کہا کیا ہے، کیا کی نظر آیا تو ویندے کدھر سونا تو کی نظر آ گیا. کہنے کہ بادشاہ سلامت، ایک تو عیب یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا چھوڑ کے مر جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ محل اجڑ کے کھنڈر بن جائے گا. میں جب اسپین گیا تو میں غرناطہ گیا. تاریخ سے میری دلچسپی ہے. تو عبد الرحمن ثالث نے وہاں ایک محل بنایا تھا جو 25 سال میں بنا تھا، اور آج کا 4 کھرب روپے اس پہ لگا تھا. 4 کھرب. پوری چھت ہیروں سے جڑی ہوئی تھی، اور سارے پلر پر سونا اور اس میں ہیرے یاقوت تھے. اور اس میں نا پارے کے تالاب تھے. تو جب پارا تو ایسا ایسے ہوتا رہتا نا، ٹھہرتا نہیں. جب سورج کی شعائیں پڑتی تو وہ ایسے ایسے حرکت کرتے ہوئی محل پہ پڑتی تو پورا محل رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا. ایسے لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے. 25 برس میں وہ محل بنا. 25 برس اس میں رہنا اس کو ملا. 50 برس اس نے حکومت کی. اور میں اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے 50 سال حکومت کی، ہر دشمن کو زیر کیا اور اپنی ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن میں نے سکون کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن تھے. مجھے صرف 14 دن سکون کے ملے ہیں. 25 سال کے بعد وہ مر گیا. تو اگلے 25 سال کے بعد اشبیلیہ میں اسلامی حکومت تھی، وہ ٹوٹ گئے تھے. انہوں نے غرناطہ پہ حملہ کیا اور اس محل کی اینٹ سے اینٹ بجاتے. تو میں جب غرناطہ گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی یہاں ایک محل تھا قدیم، وہ ڈھونڈو. وہاں کے مقامیوں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ ایک مل گیا، اس نے کہا جی ادھر ایک کھنڈر ہے. میں نے کہا وہاں لے چلو. میں جب گیا تو وہ پہاڑ کے دامن میں اس نے وہ گھر بنایا تھا. اس کی ایک باندی تھی زہرا، اس کے عشق میں اس نے اتنا پیسہ برباد کیا اور اتنی دولت برباد کی، اور 50 سال کے بعد وہ گھر نظر آتش ہو گیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی. تو مشکل یہ ہے، ہم یہاں جنت بنا نہیں سکتے، آئیڈیل ہوم بنا نہیں سکتے، چونکہ موت پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو کیا کریں پھر؟ اپنی آخرت کو مقدم کریں، اپنی آخرت کو سمجھ. اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. کسرا اور دارا 2 بڑے بادشاہ تھے، دونوں ایران کے تھے. اسی سے سکندر صفات بہارا، سکندر یونانی. ہر ایک لے کے کیا کہا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ ورد کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ ورد کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹھک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر ناکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا جی ہوں چاول موٹ مٹر،
کیا آگ اور انگارہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بن جا رہا۔ اس میں پرانی اردو کے الفاظ ہیں، سمجھ تو نہیں آئے ہوں گے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت کو سامنے رکھو۔ سب سے آخری آدمی جو جنت میں جائے گا، جس کے پاس جو سمجھیے کہ سب سے چھوٹی جنت ہوگی، وہ آپ نے کہا میری امت سے ہوگا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کے قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ۔ آپ نے کہا میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت کی طرف اللہ اس کو لے جا رہے ہیں۔ جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے نا دل لگی کریں گے، اس کی دل لگی کے لیے۔ وہ جب اندر جانے لگے گا تو لگے گا کوئی جگہ ہے ہی نہیں، وہ واپس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تو صحیح، وہ جائے گا، پھر بھری ہوئی نظر آئے گی، واپس آ جائے گا۔ پھر اللہ کہیں گے جا تو صحیح، کہے گا میرے واسطے جاتا تو چھڈی نہیں، میں کتنے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں نے جب سے زمین بنائی، دنیا جب سے میں نے زمین بنائی، اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کر کے تمہیں دے دوں تو خوش ہو؟ تو کہے گا اللہ مذاق تو نہ کرو میرے نال، میں نے تو کوٹھا ہی کافی۔ اللہ کہیں گے جا، اس دنیا سے تجھے 10 گنا بڑی جنت دے دی۔ تو وہ جب انٹر ہوگا تو دروازہ کھلے گا تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا، اس کے چہرے پہ ایسا نور ہوگا کہ یوں جھکے گا، کہے گا کیا کر رہا؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں کیا اس کو کہتے ہیں سلام کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے اور 70,000 80,000 آپ کے نوکر ہیں۔ اچھا کتنے ان کا آگاں تو ٹور آگے ٹورے گا، ایک اور نور کی چمک اٹھے گی تو وہ سجدے میں گر جائے گا۔ اور آقا یہ کیا کر رہے ہو، کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ یہ جو نور کی چمک ہے یہ اللہ کی نور کی چمک نہیں ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا اللہ کے نور کی چمک نہیں ہے، آپ کے محل کی چمک ہے جو آپ کے اوپر پڑ رہی ہے۔ پھر جب وہ آگے جائے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کرے، گاڈ آف آنر، کہیں گے امان علی سیدنا النظور، ہمارے آقا سارے جنت والے جنت میں آ گئے، آپ کدھر رہ گئے تھے، اتنی دیر لگا دی۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں نے بڑے لیے ترپین، اللہ نے معاف کیتا تو میں آیا، میری بڑا برا حال ہویا۔ تو 80,000 نوکر اس کے ساتھ چلیں گے، اور اس کو آگے جا کر بہت بڑا خوبصورت میدان ہوگا، اس میں ایک تخت ہوگا، وہاں بٹھائیں گے۔ تو وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے؟ وہ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ اچھا؟ پھر وہ کہیں گے بھائی ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کھلاؤ بھائی، پلاؤ بھائی۔ 80,000 خادم، 80,000 ڈونگے اور 80,000 گلاس لے کر آئیں گے، ہر گلاس میں مشروب نیا ہوگا، ہر ڈونگے میں کھانا نیا ہوگا، اور وہ سارے کھا جائے گا اور ڈکار بھی نہیں مارے گا کہ نہ اس کا اللہ تعالیٰ معدہ تھکائے گا۔ اور یہاں تو ہم تھوڑا سا کھا لیں تو پھر دل بھر جاتا ہے، وہاں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر لقمے کی لذت بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ سارے کھا لے گا۔ تو یہ تو سب سے چھوٹے درجے کا آدمی ہے، تو اوپر کی جنت الفردوس۔ تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں دنیا میں پاکستان ایک جنت کا ٹکڑا دیا ہے، ہم اس سے وفا کریں۔ ہم کہتے ہیں حکمران برے ہیں، پہلے ہم برے ہیں۔ ہمارے بازاروں میں سچائی آ جائے، ہمارے بازاروں میں تاجر ٹیکس ادا کریں، ہمارے بازاروں میں تاجر کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہمارے بازاروں میں تاجر وعدہ خلافی نہ کریں، ہمارے ذمہ دار اپنے خدام پر، اپنے نوکروں پر ظلم زیادتی نہ کریں، اور دفتروں میں بیٹھے والے افسران وہ رشوت نہ لیں، رزق حلال کمائیں، تو پھر سب مل کر اس ملک کو بنائیں گے۔ صرف حکومت نہیں بنا سکتی، حکومت مختصر سی ایک جماعت ہے، وہ ہر آدمی سے سچ کیسے بلوائے گی، ہر آدمی کو دیانتداری پہ کیسے لائے گی؟ تو بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اس کی مٹی میں ہمارے ماں باپ دفن ہیں، ہمارے دادا پر دادا دفن ہیں، ہم تو ویسے مائگریٹڈ نہیں ہیں، ہم تو مقامی تھے، تو ہمارے تو اب صدیوں سے ہمارے بزرگوں کی قبریں یہاں ہیں۔ تو ویسے ہمارا نسب پرتھوی راج سے ملتا ہے، وہ جو میں نے سنایا شروع میں،
چوہان، ہم راجپوت چوہان ہیں، تو ہم اس سے وفا کریں۔ اور زمینداروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے محنت کرو، زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، خود بیٹھے رہتے ہیں، پھر زمینیں بیچنے لگ جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت کو ایسے اڑا کے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو محنت کرو۔ تاجر اللہ کی قسم جو سچائی میں دولت ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے، جو محنت میں عزت ہے وہ سستی میں نہیں ہے، جو حلال میں لذت ہے وہ حرام میں نہیں ہے۔ تو بھائیو ہم اس ملک کو خوبصورت بنائیں، حسین بنائیں، لوگوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اب بتاؤ مثلا مجھے تھوڑی دیر پہلے کل ہی ایک خاتون کا فون آیا کہ میں جوانی میں بیوہ ہوگی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، لیکن اب وہ مجھے ایسا ذلیل کرتا ہے کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کون سی حکومت آ کر یہ کام ٹھیک کرے گی؟ تو اور جب میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کو نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو ہوتے ہیں سرکش، جب بیٹیاں بھی سرکش ہو جائیں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کا ڈنکا بجا دے گا۔ تو گھر میں کون سا پیارا لگے، اپنی تربیت، اپنا خیال۔ ہمارا مزاج بن گیا او اے کر رہا ہے، او اے کر رہا ہے، او اے کر رہا ہے، ادھر نہیں، ہم ادھر آ جائیں۔ میں کیا کرتا ہوں، وہ جو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، ایسا شاعر زندگی میں نہیں آیا کوئی، تو وہ کہتے ہیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور سلطان بابا فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیاں جاڑے ہوں، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تو نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، ان سے محبت کریں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دیں، محبت دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، جس سے ماں باپ اور اولاد میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت تو فطری ہوتی ہے، لیکن عزت دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو عزت دوں۔ ہم ان کو عزت دیں گے وہ ہمارے قریب آ جائیں گے، ہمارے لیے ہمارے بازو بنے گے۔ ایسی خاوند اور بیوی، سب سے بڑا جو شیطان خوش ہوتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ صلح پر اتنا خوش ہوتا ہے، خاوند بیوی لڑ پڑیں، صلح کر لیں، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، ہم 14 اگست ایسے منائیں کہ بھائی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے دھوکہ نہیں دینا، ہم نے فراڈ نہیں کرنا، ہم نے حرام نہیں کھانا، ہم نے ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا، ہم ان کی فرمانبرداری کریں گے، بیوی خاوند کی خدمت کرے، خاوند بیوی کو عزت دے۔ تو بازار میں بیٹھو تو سچ، صادق اور امین، میرے نبی جو ہائی لائٹ ہوئے صفتوں میں 2، صادق امین، سچے دیانتدار۔ پورے اسلام کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولوی صاحب پورا اسلام 2 لفظوں میں بتاؤ تو سچائی اور دیانتداری ہے۔ اور ساری دنیا کے ظلمتوں کو، ساری دنیا کی اندھیریوں کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو جھوٹ اور دھوکے بازی ہے، جھوٹ اور دھوکے بازی ہے، جھوٹ اور فراڈ ہے۔ بھائیو، اس ملک کی عزت ہماری عزت ہے، اس ملک کی عظمت ہماری عظمت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں دنیا کی واحد پاک اسلامی سلطنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلیئر پاور بنا دیا۔ یہ کتنا عظیم شان کام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ تو اللہ نے اتنا ٹیلنٹ رکھا ہے ہماری نسل میں اور ہمارے نوجوانوں میں کہ اتنی غربت کے بعد اور اتنے ہر قسم کے دھوکے بازی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عالمی طاقت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیوکلیئر پاور بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بحال کیا، وقار کو بلند کیا۔ افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج، دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ہمارے پورے ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو بہت خوبصورتی سے چل رہا ہے، باقی تو گڑبڑ زیادہ ہے اور صحیح تھوڑا ہے، لیکن اللہ ہمارے ان سپاہیوں کو اور ہمارے ان فوج کے افسران کو، سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک اور سپاہی سے لے کر
ایئر مارشل، ایئر چیف مارشل تک، یہ سب، اور ایسے ہی بحریہ والے ہمارے بڑا قیمتی سرمایہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اس عزت کو بحال کریں، چونکہ جب فساد بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم 14 اگست کی رات توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کے لیے کچھ خدمت ہم سے لے۔ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو لوگ بھی ہم پہ راضی ہوں اور اللہ بھی ہم پہ راضی ہو، اور اللہ کا نبی ہمیں گلے سے لگائے، ہمارا ماتھا چومیں، کیا میرا امتی، تو نے مجھے خوش کر دیا۔ ایسے ہی مستورات سے کہتا ہوں، جوان بچیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو عزت دو اور اپنے آپ کو حیا سے مزین کرو۔ یہ سب سے خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔